یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کان دیے ہیں تو وہ کچھ سنے گا بھی، اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں تو وہ کچھ دیکھے گا بھی، رب تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے تو وہ کچھ بولے گا بھی، اللہ نے اسے ذہن دیا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا بھی۔ یہ جتنے اعضاء اس کے ان میں حرارت ہے، ان میں تازگی ہے، تو یہ سارے اعضاء کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اگر وجود کے اعضاء اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے تو اجر پائیں گے، ورنہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، کانوں سے بھی سوال ہوگا، زبان اور دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صبح قیامت ان سے سوال جواب کیا جائے گا۔ یہ اعضاء جتنے ہیں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میرے رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پہ ضروری قرار دے کے پتہ ہے ہمارے اعضاء کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ اس نے کہا تم اس طرح کیا کرو، جب دیکھا کرو نا تو محبوب کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب تمہارا سننے کو دل کرے تو مدینے والے کی بات سنا کرو، اور جب تمہارا بولنے کو دل کرے تو پھر میرے محبوب کی نعت پر بات کرو۔ یہ اپنے اعضاء کو اس کام لگاؤ، یہ تمہاری محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ چیزیں تمہارے لیے دلیل بن جائیں گی، یہ ایک نمونہ بن جائیں گی کہ حضور سے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا، تعریف کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے، کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے معاذ اللہ، کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے، تو حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سنوار لیتا ہے، اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے، وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا، یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم، وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نعت خوانوں کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خوانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خوانی کا وزن ہوگا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے، اور پھر یہ نعت خوانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو چند ہزار پہ بیچ کے؟ میری ملت کے نعت خوانوں ملا شریف آ گیا، نعت کے حسن کو سمجھو تو صحیح یارو۔ سب سے آگے نعت خوانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ ملا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، سعدی شیرازی بھی ہوں گے۔ اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے، تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے، تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے، محمد علی ظہوری بھی ملیں گے، تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے۔ کتنے نصیبوں والے ہو، اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تیری زبان حضور کے لیے، حضور کے لیے، یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے، محبوب کریم کی نعت کے لیے۔ تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کرنی ہیں، اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے، چپ نہیں بیٹھتے۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کوئی 10 منٹ چپ بھی کر جا، کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا، اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے کسی کی، کہنا پڑتا ہے۔ اتنی جو باتیں کرتے ہو، اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر،
बात शादी को हो तो हुजूर का जिक्र छेड़ दो कि नबी पाक का शादी का तरीका क्या है, हुजूर ने यहाँ क्या हमारे लिए तरीका मुबारक छोड़ा है, जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर। तो अगर जिक्र बच्चे के अकीके का हो तो देख लो हुजूर ने हमारे लिए क्या सुन्नत छोड़ी है। अगर यहाँ मौका तिजारत का हो तो देख लो नबी पाक ने तिजारत के मामले में क्या अहकामात दिए हैं। अगर मौका हो ज़िंदगी में आजमाइश का तो फिर भी देख लो हुजूर का क्या यहाँ हमारे लिए तर्ज हयात है। और अगर मौका हो अल्लाह की दी हुई नेमत का तो फिर भी देखो कि हुजूर के नकूश राह क्या हैं। बस अपने आप को हर वक्त हुजूर के ख्याल में गुम कर लो। फाजिल बरेलवी का मशवरा है, वो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, वरना तो ठोकरें हैं ज़माने की। लोगों की तारीफ़ कितनी को करोगे, कितनी को थका देंगे तुम्हारी ज़ुबानें। हुजूर की तारीफ़ करो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफ़िला तो है रज़ा, अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ़ करो और फिर हुजूर की तारीफ़ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज़ करूं, मैं बड़े दर्द के साथ दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज़ करूं। मिलाद की महफ़िलों में गरीब गरीब लोग रह गए। वो अमीरों, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक़ से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फ़ोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है, जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है। उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफ़िल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमज़ोरों के हिस्से में आती है, और तुम जा कर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की ग़ुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो, ज़ौक़ से नात सुनी जाएगी। नात ना पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ताल्लुक़ रखती है। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं, हमारे इस शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े हैं, लेकिन ना सुनने वाले। चलें, नाराज़ किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफ़िलें कराने वाले लोग हैं उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफ़िल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। महफ़िल कराना और है, नात सुनना, ये सुनना एक कमाल है। अब मैं जो अगली बात करूँगा वो शायद आपके लिए और ज़्यादा खुशी का बायस बने। नात पढ़ते सहाबा थे, सुनते मदीने वाले महबूब। आप सुनने का दर्जा तो देखें ना, कितना मामला मुनफरद है। हुजूर के जिक्र को सुनना, नबी पाक की बात को, ये मुनाफिकों का तरीका था कि हुजूर की बात जब होती थी, नबी पाक जब बात करते थे तो वो खेल कूद में लग जाते थे। हुजूर की बात ना सुनते, सुनने ना देते ताकि किसी पे असर ना हो जाए। मोमिन क्या करता है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी यहाँ भी सबक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अभी ताज़ी ताज़ी बातें छिड़ी हैं नबी पाक की अर्श पे, अभी फरिश्तों ने नया कलाम छेड़ा है हुजूर का। कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम। वहाँ हुजूर का जिक्र छुड़ा हुआ है और यहाँ तो धूम मची हुई है, गुलामों ने मचाई है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। मैं अर्ज़ करूँ, इधर देखो मेरी तरफ। मेरी मिल्लत के जवानों, हमारी ज़िंदगियाँ कमज़ोर हैं, हमारे ज़िम्मे बड़े सारे हुकूक हैं। बूढ़े माँ बाप के झुर्रियों वाले चेहरे हमें बड़ा परेशान करते हैं। कई घरों में बहनें हैं, वो आते जाते उनके दुपट्टे का वक़ार बरकरार रहे, ये हमारे दिलों में ख्वाहिशात चमकती हैं। बेटी छोटी सी भी आंगन में दौड़ रही हो तो बाप ना छोटी बेटी देख के भी कहता है अल्लाह नसीबा अच्छा कर दो, अल्लाह इस पे रहमत करना। ऐसे ज़माने की हमारे ज़िम्मे ड्यूटियाँ हैं, उन ड्यूटियों के लिए ना हम अपने घर से निकले हुए हैं।
کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، اس رستے میں نا ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ ہم سے اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں، کچھ تعریفیں کرواتے ہیں، کئی جھوٹ بلواتے ہیں، کئی کہتے ہیں تو یہ والا کام کر پھر نوکری مل جائے گی، کئی کہتے ہیں تو میرے ساتھ لگ جا، تو کہہ کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں تو شاید میں تجھے کسی یورپ کے ملک کا ویزا دلا دوں. یہ جھوٹے ہیں سارے، یہ جھوٹی تعریف کرائیں گے، تیری زبان کو دھوکے کا عادی کر دیں گے، تیرے مزاج کے اندر ایسی چیزیں بھر دیں گے جو تیرے لیے نقصان کا باعث ہوں گے. یہ تجھے پتلی کا تماشا بنا دیں گے، ریموٹ کنٹرول بنا دیں گے. یہ دنیا تھکا مارتی ہے، یہ اتنا دیتے نہیں جتنا پریشان کرتے ہیں. یاد رکھو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں. دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کی تعریف کرو نا تو دنیا بھی آخری حد تک ملتی ہے، اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا. اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا، وہ نبی کریم کا دروازہ ہے. حضور کی جو تعریف ہے نا، جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں، حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی، ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں، سادی بالکل اور ان پڑھ بھی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے. میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نا مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی. اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی. بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی. چلیں میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ اور کئی دن میں روتا رہا. وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں. پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی. کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو. اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے. اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے. مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے. اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پہنچتی. کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. اب ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. تھوڑا چاچ جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا، تھوڑا نا چاچ جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم. اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا. فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں. پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی. ہے بڑا مزیدار کام.
بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اپنا اپنا ذوق ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے۔ ایک دور سے جنوبی پنجاب سے بوڑھے بابا جی آئے، ان کو نہیں زیادہ، یہ بڑے سلیقے سے لوگ آتے ہیں، سفارشی رکے بھی لے آتے ہیں اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کس اینگل سے جائیں گے تو کام بنے گا، سارا سلیقہ آتا ہے۔ لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ لگا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لوٹ لی علم دی دولت، کوئی میر فقیر بنائے، آزم ویخ مقدر ساڈا اسی عشق خرید لے آئے، تے کسے دے سر تے تاج امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا انہیں زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ وہ بڑے لوگ آتے ہیں، میں آپ کو جو بات جہاں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہاں آئیے گا۔ ایک سادے سے بزرگ سے، سیدھے سادے تھے، کندھے پہ رومال رکھا، جمعے والے دن میں گزر رہا تھا تو میرے کان میں ہلکی ہلکی بات، پریشرائز کر کے نہیں، کہنے لگے پیر صاحب جدوں بھی ٹائم ہوئے نا، مہینے نو، چون نو، چھیاں نو، سال نو، دو نو، یہ انداز ہے، جدوں بھی ٹائم ہوئے نا تو ایک چھوٹی جی محفل کرنی، میں ماڑا بندہ جے، تھوڑی جی میری تنخواہ ہے، میں کمیٹی پائی یار مہینے پیسے رکھنا، جدوں تھوڑے کٹھے ہو جان تے سونے دا میلاد کردہ۔ بڑی بڑی میں نے تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے باز سنے ہیں، حضور کی محبت پہ کلام سنے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، لیکن یہ بھی کلام تھا حضور کی محبت کا۔ میں نے پلٹ کے نہ سر سے لے کر پیر تک وہ بابا دیکھا، اس کے نقش و نگار دیکھے، اس کے لبوں کی سادگی دیکھی، اس کا لہجہ دیکھ کے میں نے کہا چاچا جی تسی ٹائم چھڑو، دسو جلسہ کدن کرنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں محبت ضروری ہے، پیار ضروری ہے، یہاں وفا دیکھی جاتی ہے، یہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں نہ لفظوں کے تراشے، نہ تیری آواز کا ترنم، نہ تیرا جھومنا، نہ تیرا تڑپ آنا، نہ تیرا محفل میں سچا جھوٹا وجد کرنا، ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ وہاں تو دیکھا جاتا ہے تیرے سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے، اور وہ محبت ہونا ضروری ہے۔